غازی علم دین شہید کی لازوال داستان۔ انگریز کے دور میں آزادی کی لگن کے دوش بدوش کئی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ مذہبی مناظر تو ایک عرصے سے ہوتے چلے آ رہے تھے اور ان میں کھیتی کا رواج تھا، لیکن دشنام ترازی کی باقاعدہ ابتدا ہندوؤں کے ایک مخصوص فرقے آریہ سماج نے کی۔ مقصد محض مسلم آزاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چند دریدہ دہن مصنفین نے اس شدت اور تواتر سے گندگی اچھالنا شروع کی کہ مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پوری مسلم قوم خیبر سے لے کر راس کماری تک شعلہ بد امن ہو گئی۔ انہی دریدہ دہن ناشروں میں ایک رسوائے زمانہ راجپال بھی تھا، جس نے ایک کتاب نعوذ باللہ رنگیلا رسول شائع کی۔ مصنف کا نام مخفی رکھا گیا۔ عام خیال تھا کہ یہ کتاب پرتاپ کے محاشا کرشن کی ہے۔ مقدمہ چلا، مسلمانوں کے نقطۂ نظر کی نمائندگی سر محمد شفیع نے کی۔ سر محمد شفیع اپنے وقت کے چوٹی کے وکلاء میں سے تھے۔ ان کی ہائی کورٹ میں تقریر اتنی ولولہ خیز تھی کہ اگلے روز ان کے ازلی دشمن زمیندار تک نے سر شفیع کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی تقریر کی سرخی لگائی۔ راجپال کو ہلکی سی سزا ہوئی۔ مسلمانوں کی آتش انتقام کو ہندو نواز انگریز ججوں کی اشک شوئی سرد نہ کر سکی۔ سزا کچھ یوں دی گئی کہ جیسے مسلمانوں کے سر پر احسان دھرا جا رہا ہے۔ دلی میں شردا نند نے اور لاہور میں راجپال نے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ جب ان کے خبث باطن کے چرچے عام ہوئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی محفلوں سے گزر کر عام مسلمانوں تک پہنچے تو ایک ہیجان بپا ہو گیا۔ چنانچہ راجپال پر حملے ہونا شروع ہوئے۔ 2 مرتبہ تو وہ بچ نکلا اور حملہ آور بھی سزائیں بھگتنے کے لیے جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ حتیٰ لاہور کے سریاں اوجریاں والے بازار کے ایک بڑئی تالے مند کے بیٹے علم دین کو جب علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بے گستاخیاں ہو رہی ہیں تو اس نے تہیہ کر لیا کہ ایسے منہ پھٹکا علاج قطع شاہ رگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اپریل کی ایک دوپہر کو جب لاہور کے بازار اور گلیاں سنسان تھیں، علم دین چوک مفتی باکر سے ہسپتال روڈ تک آیا۔ اس نے راجپال کو بیٹھے دیکھا۔ جب آگے بڑھا تو راجپال سہم گیا، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ مدافعت کرتا، اس نوجوان کا خنجر اس کے جگر کے پار اتر چکا تھا۔ خون کو فوارے کی صورت میں بہتا چھوڑ کر یہ نوجوان لکڑی کے گوداموں تک خرما خرما چلا گیا۔ پھر یکا یک خیال آیا کہ کہیں وار ناکام نہ ہو گیا ہو اور راجپال کہیں پھر نہ بچ نکلا ہو۔ دل کی تشفی کے لیے لوٹا تو گرفتار کر لیا گیا۔ انارکلی کے ایک ذیلی بازار میں دن دہاڑے قتل، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا جس کا نام ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ہندو محلوں میں ہاہاکار مچ گئی۔ یہ خبر علم دین کے محلے میں اس وقت پہنچی جب اس کی ماں اس کی کے لڈو بانٹ رہی تھی۔ مقدمہ چلا، سیشن بینچ نے پھانسی کی سزا دی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی۔ علم دین کی وکالت کے لیے بیٹی کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لائے۔ مقدمہ کی سیاسی اور مذہبی نوعیت، جناح جیسے فاضل بیرسٹر کی آمد، ملک گیر دلچسپی، عدالت کے کمرے میں بلکہ احاطہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ فین روڈ پر ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ اس ہجوم میں آہنی جنگلے کے ساتھ مجھے بھی قدم رکھنے کی جگہ مل گئی۔ یکا یک آواز آئی، جناح آ رہے ہیں۔ ہم جنگلے کے سہارے ذرا اونچے ہو گئے۔ دور سے دیکھا کہ برآمدے میں جمع ہونے والے لوگ راستہ دے رہے ہیں اور مسٹر جناح سیاہ گون میں ملبوس بڑے وقار کے ساتھ عدالت کے کمرے کی جانب جا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے علم دین کے والد تالے مند تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگی صندوقچی تھی۔ بحث کے دوران قائد اعظم نے زیریں عدالت کے فیصلے اور گواہوں کے بیانات کے پر خچے اڑا دیے۔ عدالت تک تو ہم لوگوں کی رسائی نہیں تھی کہ وہاں صوبے بھر کے نامور وکلاء کا ہجوم تھا۔ اگلے روز اخبارات میں جو روداد چھپی، اس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تازگی ایمان کا بڑا سامان تھا۔ قانونی اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر نکتہ آفرینی اور اسلوب بیان کا شاہکار تھی۔ انگریز جج براڈوے نے دلائل سننے کے بعد وہی فیصلہ دیا جو متوقع تھا۔ علم دین کی سزائے موت بحال رہی اور اب لوگ اس کے واصل حق ہونے کے منتظر رہنے لگے۔ اسے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا اور ایک صبح اسے تختہ دار پر کھینچ دیا گیا۔ اخباروں میں آخری لمحوں کی جو روداد چھپی، اس سے علم دین کی پامردی نمایاں تھی۔ موت کو اس نے مردانہ وار خوش آمدید کہا۔
مسلمانوں کے لیے یہ بڑے اندو علم کی بات تھی کہ ان کا ایک ہیرو یوں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں موت کی نیند سلا دیا جائے اور پھر اس کی قبر تک ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ چنانچہ غم و غصہ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ لوگ بھی باہم اکٹھے ہو گئے جن کی سیاسی راہیں مدتوں سے جدا تھیں۔ اقبال، سر شفیع اور ظفر علی خان اس تحریک کے روح روا تھے۔ سر شفیع کی سرکار دوستی، ظفر علی خان کی سرکار دشمنی، اقبال کی بے نیازی بھی پس منظر میں چلی گئی۔ قوم کے سامنے اب علم دین کی لاش کا حصول تھا، چنانچہ تحریک کا نعرہ لاش لیں گے یا لاش بن جائیں گے ٹھہرا۔ اقبال اور سر شفیع گورنر سے ملے اور اسے یقین دلایا کہ مطالبہ حصول لاش تک محدود ہے، اور اگرچہ آج کے دن مسلمانوں کے جذبات کی کوئی حد نہیں، پھر بھی غیر مسلموں کی عزت و ناموس یا مال و دولت ان کے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے۔ گورنر نے اس یقین دہانی کے بعد لاش مسلمانوں کے سپرد کر دینے کا فیصلہ دے دیا۔ دسمبر کی ایک یک بستہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی۔ چھاؤنی کے اسٹیشن پر ملا کے نزدیک گاڑی رکی اور گورا فوج کا ایک دستہ تابوت لے کر گورنر ہاؤس تک آیا، جہاں اسے مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ایسا جنازہ جو علم دین کو میسر آیا، تاریخ میں خال خال شخصیتوں کو میسر آیا ہوگا۔ لاہور کی نواحی بستیاں تو درکنار دور دور کے مقامات سے لوگ اتنی تعداد میں آئے کہ اس شہر کے لیے ان کا سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ وہ زمانہ ریلوے کی محدود آمد و رفت کا تھا، بسوں کی چلت ابھی عام نہیں ہوئی تھی، نجی موٹر گاڑیاں ابھی کم تھیں اور مسلمانوں کے یہاں قریب قریب مفقود تھیں، لیکن پھر بھی لوگ جالندھر، امرتسر، گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، منگری اور ملتان سے کھینچے چلے آ رہے تھے۔ نماز جنازہ کے لیے وہ میدان منتخب ہوا جسے چاند ماری کہتے تھے اور جہاں آج کل جو برجی کے کوارٹر اور دیگر آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ دریا کی ترائی تک بڑا سرسبز تھا، حد نظر تک سبزی کے کھیت تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جب تابوت اٹھایا گیا تو چارپائی سے لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تھے تاکہ لوگ کندھا دینے کی سعادت سے محروم نہ رہیں۔ جنازے کے آگے آگے پھولوں سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی جا رہی تھی جو ہجوم میں پھول تقسیم کرتی جا رہی تھی۔ جنازہ نزدیک آیا تو جو لوگ دیر سے کندھا دینے کے لیے منتظر کھڑے ہوتے ایک ہی ریلے میں سڑک سے دور جا پہنچے۔ چارپائی کے ارد گرد ایک جمع غفیر تھا، اکثر لوگوں نے کمر سے پٹکے باندھ رکھے تھے اور ایک عجیب سرمستی کے عالم میں لہرا رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے۔ پھولوں کی بارش میں جنازہ آہستہ آہستہ میانی صاحب کے وسط تک بڑھتا رہا۔ قبر کے قریب ازدحام اتنا بے پناہ تھا کہ بڑے بڑے تندو مند قبر تک پہنچنے سے عاجز تھے۔ جب میں نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو لحد میں پھولوں کی سیج بچھائی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک وسیع گڑھے کے وسط میں مولانا ظفر علی خان کناروں پر امڈے ہوئے ہجوم کو انگریز کی ستم رانیوں کی داستان سنا رہے تھے۔ مجمع حسب معمول مسحور تھا۔ جب میاں سر شفیع نے انہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ میں کسی سیاسی تقریر کا نہیں، تو مولانا نے بجلی کی طرح تڑپ کر کہا کہ جب تک انگریز کا ظلم ختم نہیں ہوتا اس کی داستان کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہند کو تو یہ افسانے سناتے آر محسوس نہیں ہوتی، ہم کیوں اتنے مجبور ہیں؟ وہ آزادی کے نغمے الاپتے ہیں، ہم غلامی پر کیوں کر خاموش رہیں؟ سر شفیع نے مولانا کے تیور دیکھے تو ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح وہی راستہ اختیار کیا جو مولانا کا ہر عافیت کوش حریف ایسے موقعوں پر اختیار کیا کرتا تھا۔ تقریر جاری رہی اور اب علم دین کا جسد خاکی لحد میں اتار دیا گیا اور لاہور کا یہ غیر معروف نجار زادہ چند دنوں میں عالمگیر شہرت پا کر اس شہر کی خاک میں آسودہ راحت ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب و شتم کی تحریک جو ہندوؤں میں اٹھی، وہ اس تحریک کا گھنونا پہلو تھی جس کی بنا عیسائی علماء نے تحقیقی کے پردے میں ڈالی تھی اور جس کے دوران وہ جھوٹ تراشے گئے کہ افشائے حق ہونے کے بعد خود ان کے ہم مذہبوں کی گردنیں ندامت سے جھک گئیں۔ آج یورپ کے علماء میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس تحقیق و تفتیش کو خود پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ انگریز جب آزادی مذہب کی آڑ میں غیر جانبدار ہو گیا تو گھٹیا قسم کے چند ہندوؤں، مصنفوں اور ریفارمروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست اچھالنے کو
پیشہ بنا لیا۔ بہرکیف دلی میں عبدالرشید کے ہاتھوں شردانند کیفر کردار کو پہنچا، لاہور میں علم دین کے ہاتھوں راجپال اور کراچی میں عبدالقیوم کے ہاتھوں شاتمان، اور اس انجام نے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ گاؤں میں سناتن دھرمیوں کی پاٹھ شالہ کے سامنے ایک آریہ سماجی دیوان چند بھاٹیا آٹے کی چکی چلایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اچھی رسم و راہ تھی۔ جس روز عبدالقیوم نے کراچی میں پراچین کہانی کے مصنف کو قتل کیا، اتفاق سے میرا ادھر سے گزر ہوا۔ مجھے روک کر کہنے لگے، یار سنو، یہ قرآن کی تعلیم میں نقص ہے یا مسلمانوں میں قوت برداشت کی کمی ہے کہ مذہبی تحقیق کا جواب انہوں نے ہمیشہ خنجر سے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تحقیق گالی دینے کی نیت سے کی جائے تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک معمر سکھ آ گئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے۔ میں نے بھاٹیا کے سوال اور اپنے جواب کو دہرایا اور ان کی رائے پوچھی۔ وہ جوش میں آ کے کہنے لگے کہ اگر میرے گوروں میں سے کسی کو گالی دی جائے تو میں تو سر اتار کر۔ میں نے کہا بھاٹیا جی سن لیجئے، بہرکیف مسلمان قوم نے اپنے غیظ و غضب کے اظہار میں کسی مداحنت کو روا نہیں رکھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک جلسہ میں برملا کہہ دیا، اللہ سے گستاخی کرنے والوں سے تو وہ خود نبٹ لے گا، لیکن رسول کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہی نہیں، شانے سے بازو تک کو کاٹ دیا جائے گا۔ محض مادی نہیں تھا کہ خلافت ایجیٹیشن کا اتحاد و اتفاق ہندو مسلم فسادات کے خونی سلسلے کی نظر ہو گیا، اور آزادی کی قرارداد پاس ہوتے ہی شاتمان رسول کی ایک کھیپ پیدا ہو گئی۔ صاف عیاں ہو چکا تھا کہ یا آزادی کا خواب پریشان کیا جا رہا ہے یا آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ بہرکیف کچھ عوامل ضرور ایسے کار فرما تھے، خواہ وہ نفسیاتی ہوں یا سیاسی، جو دو قوموں کے اتحاد کے درمیان متواتر حائل ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت کے اظہار میں قطعی حجاب نہیں تھا کہ وہ اسلام سے وابستگی کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ہندو اس طرز عمل کو فرسودہ خیالی سمجھتے تھے، تاہم عملاً خود ان کے لیے منبع حیات ہندو دھرم تھا۔ قول و عمل میں یہ تضاد ہندوؤں کے ساتھ معاملہ کرنے والی ہر قوم کے لیے بڑی پریشانی کا معجب رہا ہے۔ مسلمانوں کا رویہ اکثر و بیشتر اس دو عملی سے مبرہ تھا۔ ان کے کانگریسی پکے کانگریسی تھے، ان کے مسلم لیگی پکے مسلم لیگی، جو ہندو سے ہر معاملہ پیشگی طے کرنے پر مصر تھے، اور ان کے ٹوڈی ایسے ٹوڈی تھے کہ انگریز ہی کے سنگ آستان کو اپنی منزل سمجھتے تھے۔ ہندو قوم عموماً مذہب سے بیگانگی کا یا کم از کم کشادہ خیالی کا اظہار کرتی، لیکن اس کے جسم کی ہر شکن زنار کے بیج میں بندھی ہوئی دکھائی دیتی۔ چنانچہ ان میں ایسے مذہبی اور سیاسی فرقوں کی کمی نہ رہتی جو اوروں کی دل آزاری میں بڑی تسکین پاتے۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں گاؤں میں ایک آریہ سماجی پرچار کا آئے، ان کی رات کی تقریر کا اعلان گاؤں میں منادی سے کیا گیا اور ہر چوک میں یہ آواز لگائی گئی کہ آج رات آریہ سماج میں پنڈت بدھ دیو تقریر کریں گے، موضوع ہے وید الہامی ہے یا قرآن۔ میں نے آریہ منتری لالا ہری رام سے کہا کہ اگر اعلان صرف اتنا ہوتا کہ پنڈت بدھ دیو ثابت کریں گے کہ وید الہامی کتاب ہے تو اس میں کیا حرج تھا۔ کہنے لگے کہ یہ بات اس طرح صاف نہیں ہوتی تھی، گویا ہر مسئلہ ان کے یہاں چند دلوں میں غیظ و غضب پیدا کیے بغیر صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ مناظروں کی فضا میں عجیب عجیب توجیہات سننے میں آئیں۔ ایک مرتبہ ایک پنڈت جی دشنو مہاراج کے اوصاف بیان کر رہے تھے کہ دیکھیے مولانا روم کی مثنوی کی ابتدا وشنو کے نام سے ہوتی ہے۔ بش نواز نے حکایت می کند یعنی وشنو بانسری بجا رہا ہے۔ یارانے وطن کے حلقوں میں اسلام کا تمسخر عام ہو چکا تھا۔ اس ایک رویے نے جتنے سیاسی شکوک پیدا کیے کسی اور مسئلے نے نہیں کیے، اگرچہ اقتصادی پسماندگی اور سماجی بائیکاٹ کسی طرح کم نہیں تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو ہم نے انتہائی محنت کے ساتھ تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔